اس کے رحیم یار خان پہنچتے ہی جیسے پورے پولیس ڈپارٹمنٹ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کانسٹیبلوں سے لے کر اے ایس پیز تک کوئی بھی اس کے ڈنڈے سے نہ بچ سکا۔ صحیح معنوں میں اس کا کوڑا مجرموں اور پولیس والوں پر یکساں طور پر برسا۔ سب سے پہلے اس کے دانت کے نیچے اکرم خان آیا۔ وہ اسے اس کی اکلوتی ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے پولیس اسٹیشن لے کر آیا تھا۔ اکرم کی ایک ٹانگ اس نے صادق آباد میں توڑ دی تھی، دوسری رحیم یار خان آ کر توڑ دی۔ دوسرا نمبر ایک ایس ایچ او کا لگا۔ اس نے سرے عام اسے پورے تھانے کے سامنے رگڑ دیا۔ بمشکل ایک ہفتہ ہی گزرا اور اس کے خلاف ڈی آئی جی کے پاس شکایات جانا شروع ہو گئی، جنہیں وہ ذرا خاطر میں نہ لائے۔ اس وقت انہیں صرف غازی کی گرفتاری سے سروکار تھا۔ کیا مجھے صرف اسے گرفتار کرنا ہے؟ اس نے آنے سے پہلے ڈی آئی جی سے پوچھا تھا۔ اسے گرفتار کرنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے چوہان۔ ہو سکتا ہے جب تک تم رحیم یار خان پہنچو تو وہ پہلے سے سلاخوں کے پیچھے بیٹھا ہو۔ اصل مسئلہ اس کی گرفتاری کی وجہ تلاش کرنا ہے۔ تم اس کے خلاف کوئی ایک آدھ ٹھوس ثبوت ڈھونڈ دو بس، آئی جی نے کہا۔ وہ سرے عام جرم کرتا ہے اور جرم کر کے بھاگتا نہیں ہے، ڈرتا بھی نہیں ہے، جم کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر تم اس کے سر پہ پستول رکھو گے تو وہ آرام سے ہاتھ کھڑے کر دے گا، چپ چاپ تمہارے ساتھ آ جائے گا۔ جب تک چاہو گے سلاخوں کے پیچھے بیٹھا رہے گا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اسے بس اپنی نیند پوری کر کے وہاں سے چلے جانا ہے۔ وہ کہتے چلے گئے، اسے جرم کرتے ہوئے پکڑو چوہان، جرم ہو جانے کے بعد نہیں۔ یہ اس کا ٹارگٹ تھا۔ اور واقعی وہ جس دن رحیم یار خان پہنچا، غازی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا سو رہا تھا۔ سر یہ یہاں سونے ہی آتا ہے، ایس ایچ او نے کہا۔ فکر نہ کرو، اگلی بار ہمیشہ کی نیند سونے آئے گا، اس نے غازی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے آنے کے 2 دن بعد غازی کی ضمانت ہو گئی۔ ہاشمی خود اسے لینے آیا تھا۔ بہتر ہوگا اب اسے سمجھا دو، ورنہ تم اور تمہارا استاد تو مجھے جانتے ہی ہو، اس نے ہاشمی سے کہا تھا۔ وہ چپ چاپ غازی کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ چوہان نے اس کا سارا پچھلا ریکارڈ چیک کیا، اس کی واردات کے طریقوں پر غور کیا۔ وہ مسلسل غازی کے پیچھے لگا ہوا تھا، لیکن غازی اسے کوئی موقع نہیں دے رہا تھا۔ 15 دن ہو گئے تھے اسے رحیم یار خان آئے، اور صد شکر کہ ان 15 دنوں میں کوئی قتل نہیں ہوا تھا۔ وہ بوتل ہاتھ میں لیے اوپر چھت پہ آیا تو غازی اس سے پہلے وہاں موجود تھا۔ پیو گے؟ اس نے گلاس بھرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں، غازی نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاشمی نے بوتل نیچے رکھتے ہوئے اپنا گلاس اٹھا لیا۔ تم کبھی کسی کی یادوں میں گم ہوئے ہو؟ ہاشمی نے گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اپنے ماضی کی انتہائی خوفناک یادوں میں، غازی نے کہا۔ میں بھی، ہاشمی نے کرسی کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے کہا۔ تمہارا ماضی بھی خوفناک تھا؟ غازی حیران ہو گیا۔ نہیں، میرا ماضی بہت سیاہ تھا، بہت برا۔ میرے ماضی میں کچھ اچھا نہیں سوائے اس کے۔ ہاشمی نے آنکھیں بند کر لیں۔ کس کے؟ غازی نے پوچھا۔ شربتوں جیسی اس میٹھی سی لڑکی کے۔ غازی چونک گیا۔ تم نے اس سے محبت کی تھی؟ غازی دھیرے سے مسکرایا۔ ہاشمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور چلتا ہوا چھت کی 4 دیواری کی طرف آ گیا۔ پورا رحیم یار خان اس کے سامنے تھا۔ نہیں، میں نے اس سے کبھی محبت نہیں کی، صرف اس کا استعمال کیا، صرف اس سے اپنے نفس کی تسکین کی۔ وہ اس قابل تھی کہ میں اسے ہمیشہ اپنی آنکھوں پہ بٹھاتا، اپنے دل میں رکھتا، اپنی پلکوں پہ سجاتا۔ سردیوں کی برف باری جیسی ٹھنڈی، شہد کی دھاروں جیسی شیریں، اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کیا، اسے گلے سے لگایا، اس کے ہونٹ چومے، اس کے پہلو میں راتیں گزاریں، اس سے ہر لمحہ سکون حاصل کیا، لیکن اس سے کبھی محبت نہیں کی۔ ہاشمی کہتا چلا گیا۔ وہ خانپور کی رہنے والی تھی، خانپور کی مریم۔ جب میں اس سے ملا وہ صرف 12 سال کی تھی۔ نہ اس کے باپ کو اس کی ضرورت تھی اور نہ اس کی ماں کو۔ میں نے اس کے ساتھ
کیا کیا نہیں کیا، اسے اپنا حق سمجھ کے استعمال کیا۔ علی ہاشمی چھت کی چار دیواری کے پاس کھڑا کہتا جا رہا تھا، اور غازی وہ دم بخود اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ بس ایک لمحہ، بس اس ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ جب اس دن شاہ بھائی اس کی طرف بڑھے، جب انہوں نے اسے ہاتھ لگایا، بس وہ ایک لمحہ مجھے باغی کر گیا۔ بس اس ایک لمحے میں میں نے سب کچھ ٹھکرا کے مریم کو چن لیا۔ لیکن بس ایک لمحہ، پولیس کے آتے ہی میں اسے وہیں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ وہ کہتا جا رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد میں نے شاہ بھائی سے معافی مانگ لی، انہوں نے دوبارہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ میں اس سے ملنے واپس خانپور گیا، لیکن وہ وہاں سے جا چکی تھی، تن تنہا، خالی ہاتھ۔ میں نے اسے کافی ڈھونڈا، پر وہ نہ جانے کہاں تھی، وہ آج بھی نہ جانے کہاں ہے۔ ہاشمی کہتے ہوئے مڑا اور ٹھٹک گیا۔ غازی اپنا پستول اس پہ تان کے کھڑا تھا۔ تو یہ تھا وہ شخص، اس کی ماں کا عالی۔ یہ تھا وہ شخص جس کی وجہ سے اس کی ماں ایک پتھر کی طرح شہر شہر کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی رہی۔ یہ تھا وہ شخص جو اس کی ماں کی بربادی کا ذمہ دار تھا۔ یہ تھا وہ شخص جس کا خون اس کی رگوں میں بہہ رہا تھا۔ یہ تھا وہ شخص جو اس کے انتقام کا دی اینڈ تھا۔ میں تمہیں بتا سکتا ہوں وہ کہاں ہے، غازی نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تھا۔ ہاشمی سن رہے کیا؟ تمہیں کس نے کہہ دیا علی ہاشمی کہ وہ خانپور سے اکیلی کہیں بھیج دی گئی؟ نہیں، وہ اکیلی نہیں تھی، میں اس کے ساتھ تھا۔ غازی رو رہا تھا۔ میں ہر لمحے اس کے ساتھ تھا، تب بھی جب وہ صادق آباد کے اڈے پہ رل رہی تھی، ٹکے ٹکے کے لوگوں کے آگے ذلیل ہو رہی تھی، اپنا آپ لٹوا کے مجھے پال رہی تھی، تب بھی جب وہ جاوید کاردار کے ہاتھوں میں کھلونا بنی، تب بھی جب وہ منظر عباس کے ہاتھوں پامال ہو رہی تھی، تب بھی جب اس شیڈ میں 4 لڑکوں سے بے حرمت ہو رہی تھی، صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ کہتا جا رہا تھا اور ہاشمی چپ چاپ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ آخری کون ہوگا، غازی نے کہا اور ساتھ ہی پستول کا ٹریگر دبا دیا۔ تم ہو آخری۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا، چوہان نے اپنا پستول اس کی کن پٹی سے لگا دیا۔ شاباش، تو تم نے اپنا آخری شکار ڈھونڈ ہی لیا، چلو چلاؤ گولی، اس نے کہا۔ غازی نے ایک نظر ہاشمی کی طرف دیکھا۔ سوچ کیا رہے ہو، مار دو اسے، چوہان کہے جا رہا تھا۔ آخر کار اس نے غازی کو جرم کرتے ہوئے پکڑ ہی لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم اسے گولی نہیں مارو گے تو میں اسے مار دوں گا، اور تمہیں اس کے قتل کے جرم میں جیل لے جاؤں گا، اور میں ایسا بڑی آسانی سے کر سکتا ہوں، چوہان نے کہا۔ گولی چلاؤ غازی، آج کھیل ختم کرتے ہیں، چوہان نے اپنے پستول کا رخ ہاشمی کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ آج نہیں، ابھی نہیں۔ چوہان کی طرف دیکھتے ہوئے غازی نے جست لگائی اور اس 3 منزلہ عمارت کی چھت سے نیچے کود گیا۔ چوہان حیران رہ گیا۔ وہ تو کبھی نہیں بھاگتا تھا، اس کے سر پہ پستول رکھو تو چپ چاپ ہاتھ کھڑے کر دیتا تھا، پھر وہ آج کیوں بھاگا؟ اسے تھانے لے کے جاؤ، ایک کانسٹیبل سے کہتے ہوئے وہ غازی کے پیچھے ہی کود گیا تھا۔ پورا 1 گھنٹہ مسلسل اس کا پیچھا کرنے کے بعد اس نے غازی کی ٹانگ میں گولی مارتے ہوئے اسے زندہ پکڑ لیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگاتے ہوئے اسے تھانے لے کے آیا اور سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا۔ اپنی باقی کی ساری نیندیں اب یہیں سو کر گزارو گے تم، اس نے کوٹھڑی کو تالا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ غازی کی آنکھوں میں کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، بس انگارے تھے، دہکتے ہوئے گہرے سرخ انگارے۔ اس نے غازی کی گرفتاری انتہائی خفیہ رکھی تھی۔ نادر شاہ ہر ممکن کوشش کے باوجود غازی اور ہاشمی میں سے کسی ایک کو بھی بازیاب نہ کروا سکا۔ چوہان نے کئی بار غازی کے ہاتھ میں پستول دے کر ہاشمی کو گولی مارنے کے لیے کہا، لیکن بے سود۔ چوہان کے لیے اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچانا مشکل نہیں تھا،
وہ چاہتا تو بڑی آسانی سے ہاشمی کو گولی مار کر غازی کو پھنسوا دیتا، لیکن کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ غازی نے ابھی تک جو کیا بدلے کے لیے کیا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ ہاشمی کو گولی مارنا چاہتا ہے لیکن مار نہیں رہا۔ کیوں؟ یہ سوال اس کے دماغ میں کلبلائے جا رہا تھا۔ کیا وجہ ہے؟ اور جو وجہ تھی وہ ایک ہفتے بعد خود اس کے آفس تک چلی آئی۔ سر غازی کی ماں آئی ہے، کانسٹیبل نے آ کر بتایا۔ کس کے ساتھ آئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ ولی کے ساتھ، اس نے کہا۔ بھیجو اندر۔ وہ پوری طرح اپنی فائلوں میں غرق تھا جب مریم اندر داخل ہوئی۔ بیٹھو بی بی، چوہان نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ میں نے کہا بیٹھو، ذرا غصے سے کہتے ہوئے چوہان نے اس کی طرف دیکھا اور پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ اپنی 16 سال پرانی پہلی محبت ابھی تک زبانی یاد تھی اسے۔ اس رات صرف وہی نہیں نکلی تھی رحیم یار خان سے، وہ خود بھی ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ آیا تھا۔ میر آصف مرتضیٰ کے دیے سارے عیش و آرام کو ٹھوکر مار کر آ گیا تھا۔ قسم کھا کے آیا تھا کہ زندگی میں کبھی رحیم یار خان واپس نہیں جائے گا۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا اسے اس نے، پر وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ وہ دھیرے سے اپنی نشست سے کھڑا ہوا، اس کے قریب آ گیا، کرسی کھینچی اور اس کا بازو پکڑ کے اسے کرسی پہ بٹھا دیا۔ سیاہ پڑتی رنگت، لرزتے ہوئے ہونٹ، اندر کو دھنسی ہوئی آنکھیں اور کانپتا ہوا وجود، وہ بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے اپنی میز پر پڑی سینڈوچ کی پلیٹ میں سے ایک ٹکڑا توڑا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ آلی، اس کے لب ہلے تھے، اور ایس پی ماہن مرتضیٰ چوہان وہ ٹکڑا ہاتھ میں لیے پھوٹ پھوٹ کے رو دیا تھا۔ اسے آج بھی صرف آلی یاد تھا۔ وہ اس رات پولیس اسٹیشن ہی رک گیا۔ اس کے ساتھ صرف ایک ایس ایچ او اور 2 کانسٹیبل آن ڈیوٹی تھے۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب اس نے غازی کو اپنے آفس میں بلایا۔ وہ ہتکڑیوں سمیت اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، بالکل خاموش، بالکل چپ۔ دسمبر کے آخری دن تھے، باہر گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ مجھے آج پتہ چلا کہ تم نے ہاشمی کو میرے کہنے پر گولی کیوں نہیں ماری، اس نے غازی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ تم اسے اپنی ماں کے سامنے گولی مارنا چاہتے تھے، ہے نا؟ اس نے کہا۔ غازی ابھی بھی کچھ نہ بولا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا، دھیرے دھیرے چلتا ہوا اپنے آفس کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ بارش کے قطرے زور و شور سے کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا رہے تھے۔ تم کہتے ہو نا کہ ہاشمی تمہاری لسٹ کا آخری بندہ ہے، وہ بولنا شروع ہوا تھا۔ تم ایسا اس لیے کہتے ہو کیونکہ تمہیں صرف وہ سب یاد ہے جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تمہیں صرف جاوید کاردار یاد تھا، منظر عباس یاد تھا، وہ چاروں لڑکے یاد تھے، صادقآباد بس اڈے کے وہ سب چہرے یاد تھے جنہوں نے تمہاری ماں کو رول کے رکھ دیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہو چکا وہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں، وہ کہتا جا رہا تھا۔ تمہاری لسٹ میں پہلے نمبر پر وہ شخص ہونا چاہیے تھا جس نے پیدا کرنے کے بعد اپنی انتہائی معصوم اور خاص بیٹی کو گاؤں کی کچی گلیوں میں آوارہ پھرنے کے لیے چھوڑ دیا، جس نے کبھی اسے جال بچھا کر بیٹھے ہوئے ہوس کے شکاریوں سے بچانے کی کوشش نہیں کی، جو کبھی اس کا سائبان نہیں بنا، جو اسے بیٹی ماننے سے مکر گیا، جس نے اسے تن تنہا خالی ہاتھ ایک انجان شہر میں یہ سوچے بغیر بھجوا دیا کہ آخر وہ کیسے اپنی حفاظت کرے گی۔ غازی چپ چاپ اس کی بات سن رہا تھا۔ اور تمہاری لسٹ میں دوسرے نمبر پر وہ عورت ہونی چاہیے تھی جسے دنیا اس کی ماں کہتی ہے، جس نے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے اپنی بچی کی زندگی داؤ پر لگا دی، جس نے کبھی پیار سے اس کا ماتھا نہیں چوما، کبھی اسے گود میں نہیں اٹھایا، جو صرف اپنے عیش و آرام کی خاطر اسے قتل تک کروانے پر راضی ہو گئی تھی۔ وہ کہتا جا رہا تھا۔ اور تمہاری لسٹ کا آخری بندہ ہاشمی نہیں ہونا چاہیے بچے، تمہاری لسٹ کا آخری بندہ اس شخص کو ہونا چاہیے
جس نے تمہاری ماں سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کیا لیکن اسے ثابت نہ کر سکا، دنیا کے ڈرانے سے ڈر گیا، جس نے تن کر دنیا کا مقابلہ کرنے کے بجائے ڈر کے تمہاری ماں کو آگ میں جھونک دیا۔ اب کی بار غازی کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ تمہاری لسٹ کا آخری شخص مجھے ہونا چاہیے غازی۔ ماہن کے آنسو گر رہے تھے۔ میں نے آج 16 سال بعد اسے دیکھا ہے۔ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ جب میں اے سی کی خنک ٹھنڈک میں سو رہا ہوتا تھا تو میری محبت تپتی سڑکوں پہ دھکے کھا رہی ہوتی تھی۔ آج اسے دیکھ کر مجھے احساس ہوا ہے کہ کاش جو گھر میں نے اس کے جانے کے بعد چھوڑا وہ پہلے چھوڑ دیا ہوتا۔ کاش میں اسے حویلی لے کے نہ جاتا۔ کاش میں اس سے محبت ہی نہ کرتا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ وہ صادقہ آباد میں تھی۔ کاش۔ غازی دم بخود اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور غازی کی طرف مڑا۔ تم اسے اپنی ماں کے سامنے گولی مار سکتے ہو، اس نے کہا۔ میں اسے بس ایسے نہیں مار دینا چاہتا تھا ایس پی، میں پہلے اسے سب کچھ بتانا چاہتا تھا، وہ سب کچھ جو پچھلے 16 سالوں میں میری ماں کے ساتھ ہوا، وہ سب کچھ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں اسے اس ہر رات کی کہانی سنانا چاہتا تھا جب میری ماں کسی بند دروازے کے اندر چیخ رہی ہوتی تھی اور میں اس دروازے کے باہر پڑا اس کی چیخیں سن رہا ہوتا تھا۔ میں اسے ان تمام چیزوں کے نام بتانا چاہتا تھا جنہیں کھا کھا کر اس نے 16 سال گزارے۔ گلے سڑے پھل، روٹیوں کے سوکھے ٹکڑے، خیراتی کھانا، ٹوٹیوں اور نلکوں کا گرم پانی۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میری ماں پاگل اور اب نارمل ماں، اس نے کس طرح سے ہر روز مٹی ہو کر مجھے پالا۔ اور آخر میں بس اس سے ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے کس نے حق دیا تھا ایک معصوم لڑکی کو یوں تہز نہز کر دینے کا؟ کس نے؟ غازی کہتا چلا گیا۔ اس نے پچھلے 9 سالوں میں مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، چاقو بازی، گاڑی دوڑانا، لڑنا، گولی چلانا۔ میں بس وہی گولی اسی کے سینے میں اتار دینا چاہتا ہوں، آنکھیں بند کر کے اپنا پورا میگزین اس پہ خالی کر دینا چاہتا ہوں، اور پھر آنکھیں کھول کر اس کی خون میں لت پت لاش دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ کہتا جا رہا تھا۔ وہ جنوری کا ایک یخ بستہ دن تھا جب وہ خانپور پولیس اسٹیشن چلا آیا۔ اس نے شاہد نذیر اور اس کی بیوی سائمہ شاہد دونوں کو اپنے سامنے طلب کیا۔ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ اس نے پوچھا۔ 3، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، شاہد نے کہا۔ کتنے ایکڑ زمین ہے تمہارے پاس؟ اس نے پھر پوچھا۔ 7 ایکڑ، اس نے کہا۔ اب سے تقریباً 16 سال پہلے تم نے ایک پاگل اور معذور لڑکی کو صادقہ آباد جانے والی بس پہ بٹھایا تھا، یاد ہے؟ اس کے کہتے ہی شاہد اور سائمہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ کون تھی؟ اس نے پوچھا۔ شاہد بول نہ سکا۔ تم دونوں میاں بیوی، میری بات کان کھول کے سنو۔ ویسے تو تم دونوں اس قابل ہو کہ تمہیں سرے عام گولی مار دی جائے۔ اس معصوم لڑکی کے ساتھ تم دونوں نے جو سلوک کیا میں سب جانتا ہوں، اور میں چاہوں تو تم دونوں کو آج میڈیا اور ہیومن رائٹس والوں کے سامنے ننگا کر دوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو ہو چکا ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ میں تمہارے سامنے ایک نسبتاً آسان راستہ رکھ رہا ہوں۔ اپنی جائیداد میں سے اپنی بیٹی کا حصہ دے دو، اس کے حصے کی زمین اس کے نام کر دو، اور جلد از جلد کاغذات لا کر میرے حوالے کرو، ورنہ تمہارے تینوں بچے تم دونوں کی خاطر جیل کے چکر لگاتے رہ جائیں گے۔ وہ کہتا چلا گیا۔ وہ کہاں ہے؟ شاہد نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ تم جیسے باپ کو یہ تک پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ جہاں بھی ہے ابھی تک زندہ ہے، ماہر نے کہا تھا۔ اور 14 دن بعد شاہد نذیر نے مریم کے حصے کی زمین اس کے نام کر کے کاغذات اس کے حوالے کر دیے تھے۔ اسے ابھی بھی مریم سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اگر چند ایکڑ زمین کے بدلے وہ اس کی زندگی سے دور رہتی ہے تو اسے اور کیا چاہیے تھا؟ 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں، اس کا گھرانہ تو مکمل تھا۔ اس کے 1 کنال کے گھر میں مریم کی جگہ نہ پہلے تھی
نہ آج تھی۔ آج 16 سال بعد وہ اس گھر کی دہلیز پہ واپس آیا تھا۔ سعدیہ اسے نیچے لاؤنج میں ہی مل گئی۔ تو تمہیں 16 سال بعد گھر کی یاد آ ہی گئی؟ وہ اسے دیکھ کر بڑے طنز سے مسکرائی تھی۔ نہیں، مجھے اس گھر کی یاد آج بھی نہیں آئی، اس نے کہا۔ تو پھر کیا زبردستی بھیج دیے گئے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں شاید، جیسے 16 سال پہلے تمہاری بیٹی یہاں سے زبردستی بھیج دی گئی تھی۔ اس کے کہتے ہی سعدیہ کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے پوچھا۔ میرے پاس ہے، ماہن دھیرے سے مسکرایا۔ اور میں تمہیں وہی بات کہنے آیا ہوں جو 16 سال پہلے کہی تھی۔ میں اس سے شادی کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد اسے میڈیا کے سامنے لے کے آؤں گا۔ تمہاری سنگ دلی اور صفاقی کی داستان پورے شہر کو سناؤں گا۔ پھر دیکھوں گا تم اس بار MP کیسے بنو گی۔ وہ کہتا چلا گیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ سعدیہ کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ کیوں؟ آج میں SP ماہن مرتضی چوہان ہوں۔ آج میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اس نے کہا اور سعدیہ بول نہ سکی۔ 16 سال پہلے تم نے میرے سامنے 2 آپشنز رکھے تھے۔ آج میں تمہارے سامنے 2 آپشنز رکھ رہا ہوں۔ 50 کروڑ روپے مریم کے اکاؤنٹ میں اور بہاولپور کا ایک گھر، بالکل اس گھر جیسا، یا پھر تمہاری بربادی۔ ماہن نے کہا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کے بعد تم مجھے کبھی اس کے نام سے بلیک میل نہیں کرو گے؟ سعدیہ نے کہا۔ یاد کرو تم نے مجھے مریم کی کیا گارنٹی دی تھی جب اسے زبردستی خانپور واپس بھیج دیا تھا؟ ماہن نے کہا۔ سعدیہ چپ رہ گئی۔ تمہارے پاس 2 دن ہیں، وہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ سنو، میرے بیٹے کو کس نے قتل کیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ ایک قاتل کو یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ کہتا ہوا واپس مڑ گیا۔ اور شاہد کی طرح سعدیہ کو بھی مریم سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے آج بھی اپنی عزت، اپنا مرتبہ اور اپنی ساکھ پیاری تھی۔ مریم کے اس کی زندگی سے دور رہنے کے لیے 50 کروڑ کوئی زیادہ رقم نہیں تھی۔ اس نے 2 دن کے اندر اس کی دونوں ڈیمانڈز پوری کر دی تھیں۔ گہرا نیلا آسمان شفق کی کتاروں سے سرخ ہو رہا تھا جب وہ غازی اور ہاشمی کو پولیس کسٹڈی میں لیے اس کے گھر پہنچا۔ نادر شاہ نے مریم کی دیکھ بھال کے لیے ایک عورت اس کے پاس بھیج دی تھی۔ اس نے اشارے سے اسے وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ وہ سر جھکا کے باہر نکل گئی۔ مریم شاید اندر تھی۔ دونوں کو اندر لے آؤ، اس نے SHO سے کہا۔ وہ سر ہلا کے دونوں کو اندر لے آیا۔ 2 کانسٹیبل گھر کے دروازے پہ چھوڑ دو اور باقی کی فورس لے کر تھانے واپس چلے جاؤ، اس نے SHO کو حکم دیا۔ وہ 2 سپاہی وہاں تعینات کر کے واپس چلا گیا۔ جاؤ اپنی ماں کو لے کے آؤ، چوہان نے اس کی ہتھکڑیاں کھولتے ہوئے کہا۔ وہ ایک نظر ہاشمی کی طرف دیکھتا ہوا اندر چلا گیا۔ علی ہاشمی سر جھکائے صحن کے وسط میں کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد غازی مریم کو لے آیا۔ وہ غازی کا سہارا لے کے چل رہی تھی۔ ہاشمی بس پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ کیا سے کیا بن گئی تھی۔ لو، اپنی ماں کا بدلہ لے لو، چوہان نے اپنا ریوالور غازی کی طرف اچھال دیا۔ کاش میں اسے بتا سکتا کہ تم اس کے مجرم ہو۔ غازی نے وہ ریوالور ہاشمی پہ تان لیا۔ میں نے اپنی ماں کو کئی سالوں لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنتے دیکھا، قانون کے رکھوالوں کے قدموں میں رلتے دیکھا ہے، سیاسی لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے دیکھا ہے، لیکن میں نے اسے کبھی اس کی حالت پہ روتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی خدا سے شکوہ کرتے نہیں دیکھا، کیونکہ اسے آتا ہی نہیں ہے۔ اسے اپنے نصیب پہ رونا آتا ہی نہیں ہے، اسے اپنے اللہ سے شکوہ کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس سے اپنا قصور پوچھے۔ غازی کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اسے تو ٹھیک سے یہ بھی نہیں پتا کہ میں کون ہوں۔ وہ رو رہا تھا۔ تمہیں کوئی حق نہیں تھا ایک ایسی لڑکی کو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے استعمال کرنے کا، جسے ٹھیک سے اپنا نام لینا بھی نہیں آتا تھا۔ اس نے نفرت سے کہتے ہوئے ٹریگر دبایا تھا، لیکن اس کے پہلو میں کھڑی اس کی ماں نے زور سے اس کا بازو کھینچا۔
وہ نفی میں گردن ہلا کر اسے گولی چلانے سے منع کر رہی تھی، اپنی انگلیوں کے اشارے سے نہ جانے اسے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ آلی، وہ اسے پہچان گئی تھی۔ لڑکھڑا کے چلتے ہوئے وہ ہاشمی کے قریب آئی، پھر اسے دیکھ کے زور سے مسکرائی، اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پہ پھیرتے ہوئے اس کے گال چومے، اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ کے کھڑی ہو گئی۔ آلی، یہ اس کی محبت تھی، وہ محبت جو علی ہاشمی نے اسے سکھائی تھی اور وہ آج تک نہیں بھولی تھی۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا، نہ ماں، نہ باپ، نہ اپنا بیٹا، نہ ماہن، کچھ نہیں۔ اسے اگر کچھ یاد تھا تو وہ آلی تھا، جو اس سے پیار کرتا تھا، اسے نوالے بنا کے کھلاتا تھا، اس کا منہ ہاتھ دھلواتا تھا، اسے تحفے دیتا تھا، اس کے بال بناتا تھا، اسے اپنی رانی کہتا تھا۔ ہاشمی کے لیے چاہے وہ ایک کھلونا ہی سہی، چاہے ایک ٹائم پاس ہی سہی، چاہے فارغ وقت کا ایک شغل ہی سہی، لیکن مریم کے لیے وہ اس کی کل کائنات تھا، وہ اس کا آلی تھا، ہمیشہ کے لیے۔ غازی روتے ہوئے اپنے گھٹنوں پہ گر گیا۔ ریوالور کب کا اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ کون کہتا ہے میری ماں پاگل ہے؟ وہ روتا چلا گیا۔ اسے کیا نہیں آتا، اسے تو سب آتا ہے، اسے تو محبت کرنا بھی آتا ہے، اسے محبت کو ہمیشہ یاد رکھنا بھی آتا ہے اور اس محبت کو معاف کرنا بھی آتا ہے۔ چوہان چپ چاپ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاشمی بھی بول نہ سکا، بس اس نے دھیرے سے اپنا سر مریم کے سر پہ رکھ دیا۔ یہ تو اس قابل تھی کہ تم اسے ہمیشہ اپنے دل میں رکھتے، کمینے انسان، ہمیشہ اس کے آگے ڈھال بن کے کھڑے ہوتے، لیکن تم نے اسے رول کے رکھ دیا۔ اسے روتا دیکھ کر مریم اس کے پاس آئی، اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر اسے رونے سے منع کر رہی تھی۔ اپنی ماں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، باہر گاڑی میں 2 ایکڑ زمین کے کاغذات پڑے ہیں جو تمہاری ماں کے نام ہے۔ اس کے اکاؤنٹ میں 50 کروڑ ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ بہاولپور چلے جانا، وہاں تمہیں ایک گھر کا بندوبست بھی ہو چکا ہے۔ چوہان نے اپنی گاڑی کی چابی اس کی طرف اچھالتے ہوئے کہا تھا۔ جاؤ اور جا کے اپنی ماں کے ساتھ ایک عزت بھری زندگی گزارو۔ وہ اپنا ریوالور اٹھاتے ہوئے بولا۔ غازی ایک نظر ہاشمی کو دیکھتے ہوئے مریم کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ ایس پی ماہن مرتضیٰ چوہان کی ایک اور جیت۔ میر سمران مرتضیٰ کا قاتل پکڑا گیا۔ اگلی صبح تمام اخباروں کی فرنٹ لائن خبر یہ تھی، مجرم علی ہاشمی نے اپنے تمام سابقہ جرائم قبول کر لیے، اس پر قتل کا مقدمہ عائد۔ تمام نیوز چینل پر یہ ایک ہی چرچا تھا۔ علی ہاشمی کو جوڈیشل کسٹڈی میں دینے کے بعد ایس پی ماہن مرتضیٰ چوہان نے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کی۔ ہر نیوز چینل پر اس کی کانفرنس لائیو دکھائی گئی۔ ہر اخباری رپورٹر اور صحافی وہاں موجود تھا۔ میں نے یہ پریس کانفرنس اس لیے نہیں بلوائی کہ میں آپ کو علی ہاشمی کے تمام سابقہ جرائم کا قصہ سنا سکوں۔ وہ ایک قاتل ہے اور وہ اپنے تمام جرائم قبول کر چکا ہے۔ بہت جلد وہ پھانسی کے پھندے پر ہوگا۔ میرا مقصد صرف آپ لوگوں کو اصل حقائق سے آگاہ کرنا ہے۔ بعض اوقات بظاہر بے قصور نظر آتے لوگ سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں۔ میں سر عام کہتا ہوں کہ ہاشمی نے جن لوگوں کو قتل کیا وہ خود کوئی دودھ کے دھلے نہیں تھے۔ جاوید کاردار، منظر عباس، سمران مرتضیٰ، یہ سب مجرم تھے۔ وہ ایک ایک کر کے سب کچھ کہتا چلا گیا۔ مریم کی پوری زندگی اس نے میڈیا کے سامنے رکھ دی۔ کیا شاہد، کیا سائمہ، کیا میر آصف اور کیا سعدیہ، کسی کو بھی نہ بخشا۔ ہم اپنے ووٹ سے ایک ایسے شخص کو چنتے ہیں جس کے دل میں رتی برابر عوام کی خیر خواہی کا جذبہ موجود ہو، جو لوگوں کی بیٹیوں کو چاہے اپنی بیٹیاں نہ سمجھے لیکن کم از کم بیٹیاں ضرور سمجھے، جو کسی کی روتی ہوئی بیٹی کے دکھ کا مداوع چاہے نہ بھی کرے لیکن اس کے دکھ پر دل سے شریک ضرور ہو، جو کم از کم اپنے بیٹے کو عورت کی عزت کرنا ضرور سکھا دے۔ کیا فائدہ ایک ایسے شخص کو ووٹ دینے کا جو اپنی اولاد کو سڑک کنارے بیٹھی لڑکی کو
مفت کا مال سمجھنے سے نہ روک سکے۔ کیا فائدہ ایک ایسی عورت کو ووٹ دینے کا جس کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے بھی رحم کی رمق نہ ہو؟ وہ عورت آپ کی بہو بیٹیوں کی کیا حفاظت کرے گی جس کی اپنی بیٹی پورے 16 سال سڑکوں پہ تماشا بنتی رہی؟ وہ کہتا چلا گیا، سارا اگلا پچھلا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا۔ ہیومن رائٹس والے تمام ادارے اور NGOs شاہد اور سعدیہ کے پیچھے پڑ گئے۔ پارٹی نے سعدیہ مرتضیٰ کا لائسنس کینسل کر دیا۔ میر آصف مرتضیٰ پورے 15 سال بعد اپنی آبائی سیٹ پر الیکشن ہار گیا۔ ان دونوں میاں بیوی کی ساری عزت اور شہرت خاک میں مل گئی۔ تم نے گارنٹی دی تھی گھٹیا انسان، سعدیہ اس پہ چڑھ دوڑی۔ میں نے نہیں دی تھی، وہ بس مسکرا دیا تھا۔ بہت خوب چوہان، کم از کم باپ کو تو بخش دیتے۔ وہ ایکٹر پھر DIG کے سامنے تھا۔ باپ نے کون سا عمر بھر کسی کو بخشا تھا؟ اس نے کہا۔ اب کہاں جانا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ بہاولپور، وہ بولا۔ وہاں کون ہے؟ انہوں نے مسکرا کے پوچھا تھا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا، وہاں تو اس کی پوری زندگی موجود تھی۔